اب آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات اس عظیم شخصیت کی تقریر سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ممبئی کی سرزمین پہ جب امیر سنت دعوت اسلامی ممبئی سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو اپنی جگہ پر جن کو منتخب فرماتے ہیں خطاب کے لیے، اس عظیم شخصیت کا نام حضرت علامہ صادق رضوی صاحب قبلہ ہے۔ ابھی آپ نے امیر محترم سے نصیحت آموز گفتگو سماعت کی ہے۔ اب نوجوان دلوں کی دھڑکن جن کی تقریر سن کر ایک دو نوجوان نہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ آج انہی کی عظیم خطاب سے ہمیں آپ کو فیض یاب ہونا ہے۔ آپ حضرات تیار ہو جائیں، دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی چھاؤں میں اپنے مہمان مبلغ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک سنی دعوت اسلامی، علماء اہل سنت، حضرت الحاج علامہ صادق رضوی صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، دارالعلوم انوار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت کے خطاب کے بعد دستار بندی ہوگی، دستار والے طلبہ آگے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں اگر موجود ہوں تو دھیمی آواز میں میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے
اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ و رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ ربیع الاخر کی اس بابرکت شب میں اس مبارک محفل میں شرکت کی توفیق عطا کی۔ میرا کریم آج کی رات محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جن کے سروں پر آج دستار باندھی جائے گی۔ قابل مبارکباد ہے ان بچوں کے والدین کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پر چلا کر اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کے پیچھے 2-4 سال تک محنت کی اور اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کیا، اور یقیناً قابل مبارکباد ہیں اس مدرسے کے تمام ذمہ داران کہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور شروع سے لے کر اب تک اس مدرسے کے لیے بھاگ دوڑ محنت کوشش کرتے رہے، اور اپنی حلال کمائی کا مال اپنے رب کی رضا کے لیے خوشی خوشی اس مدرسے میں لگاتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری چیز آپ میں سے بہت سے حضرات عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا خطاب سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور حضرت کی غیر حاضری کی بنیاد شاید انہیں تھوڑی سی مایوسی ضرور ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، اور آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سب دستار بندی کے خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر میرے نبی نے قیامت تک آنے والی امت تک یہ پیغام پہنچایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عالم بنو، آگے فرماتے ہیں کہ تم یا تو طالب علم بنو، یا پھر علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے بنو، یا پھر علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ میرے نبی نے 4 راستہ دکھایا، اور 4 راستہ دکھانے کے بعد وارننگ دی اور فرمایا کہ ان 4 میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ عالم بنو۔ پھر میرے آقا جانتے تھے کہ سب کے سب عالم نہیں بن سکتے ہیں،
اس کی وجہ کہ عالم بننے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. عالم بننے کے لیے بچپن ہی میں گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. عالم بننے کے لیے اپنے گھر کا دسترخوان چھوڑنا پڑتا ہے. عالم بننے کے لیے اپنا گاؤں کھیت کھلیان چھوڑنا پڑتا ہے. عالم بننے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں جانا پڑتا ہے. تو میرے آقا جانتے تھے کہ ہر کسی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر کوئی عالم بن سکے. تو رحمت للعالمین آقا نے آسان کر دیا اور فرمایا کہ تم عالم نہ بن سکو تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم طالب علم بن جاؤ. علم کو سیکھنے والے بن جاؤ. اپنے دل میں علم کو سیکھنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرو. لیکن پھر نبی کی نگاہیں غیبدہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے بھی قربانی پیش کرنی ہوگی. اس کی خاطر بھی مدرسے میں جانا ہوگا. علماء کے سامنے زانو ادب طے کرنا ہوگا. وقت کی قربانی دینی ہوگی. تو میرے نبی نے اور آسان کر دیا کہ اگر طالب علم بھی نہ بن سکو تو کم سے کم علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے بن جاؤ. ان کے درس میں بیٹھو, تفسیر میں بیٹھو, تقریر میں بیٹھو, محفلوں میں بیٹھو. ان کے پاس وقت گزارا کرو. ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کرو. اور پھر میرے آقا جانتے تھے کہ ہر کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ لوگ روزی روٹی میں, دنیا داری میں, گھر بار میں اتنا الجھے ہوں گے کہ اس کی خاطر بھی وقت نہیں نکال سکیں گے. تو میرے آقا نے اور آسان کر دیا اور فرمایا کہ یہ بھی نہ کر سکو تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اب ان چار میں سے نبی نے فرمایا ایک راستے پر چلنا, ایک طریقے کو اپنانا, اور پھر فرمایا کہ ان چار میں سے ایک بننا, پانچواں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آج پوری دنیا میں قوم مسلم کے ذلت اور رسوائی کی جتنی بھی وجہ ہیں, جتنے بھی ریزنز ہیں, اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جہاں نبی نے جانے سے منع کیا تھا, آج ہماری میجورٹی اسی پانچویں راستے پر چل پڑی. نہ عالم ہے, نہ طالب علم ہے, نہ علماء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, نہ علماء سے محبت کرتے ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں پورے ہفتے اسی امام کی غیبت بھی کرتے رہتے ہیں, پورے ہفتے اسی امام کو برا بلا بھی کہتے رہتے ہیں. بتائیے ہے کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پانچواں مت بننا. پانچواں کون ہے؟ پانچواں وہ ہے جو عالم نہیں, طالب علم نہیں, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا نہیں, علماء سے محبت کرنے والا نہیں. تو پھر ظاہر ہے کون ہوگا؟ علماء سے بغض رکھنے والا, عداوت رکھنے والا, حسد رکھنے والا, نفرت کرنے والا, غیبت کرنے والا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں اور میرے نبی نے فرمایا پانچواں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں, ایک تلخ بات ہے, سن لیں آپ. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں, بجماعت نماز پڑھتے ہیں, تو چاہے 5 وقت کی نماز ہو چاہے جمعہ کی نماز ہو, آپ نیت کرتے ہیں تو نیت میں یوں کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا, مسجد میں چاہتے ہیں اور کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, اور مسجد سے نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں امام صاحب میرے پیچھے پیچھے چلیں. مسجد میں پیچھے اس امام کے اور باقی چاہتے ہیں کہ ہمیشہ امام صاحب میرے پیچھے پیچھے چلیں, میں آگے رہا کروں. اور کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ پیچھے اس امام کے کا مطلب ہے کہ امام صاحب کے پیچھے پڑے رہنا ہے, ہمیشہ امام صاحب کے پیچھے لگے رہو. امام صاحب کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ آج کل امام صاحب کی فلاں کے ساتھ بہت جم رہی ہے. میں نے بائک پر امام صاحب کو اس کے ساتھ بہت آتا جاتا دیکھا. امام صاحب کپڑا کہاں سے خریدتے ہیں, کون سے ٹیلر سے سلواتے ہیں, ان کے یہاں گوشت کہاں سے آتا ہے, ان کے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے یہاں آج کل مہمان بہت آ جا رہے ہیں. بتائیے بہت سے لوگ اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں لگے رہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے کا مطلب امام صاحب.
امام صاحب کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے، کہاں آتے، کس سے بولتے، کس سے ہنستے، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس سے سوائے ذلت اور رسوائی کے ہمیں ہاتھ لگنا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ہمیں ملنا ہے؟ اچھا، ایک آدمی کی اگر آپ خوب غیبت کرو، خوب غیبت کرو، آپ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں 20 سال تک بیٹھتا تھا، 20 سال تک. ایک دن وہ کہنے لگا کہ حضور ایک سوال عرض کروں، اجازت ہو تو؟ آپ نے فرمایا بتاؤ. اس نے کہا میں بازار میں دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں شادی بیاہ میں رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں پڑھے لکھوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کی غیبت کرتا ہوا دیکھا. 20 سال سے آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کبھی کسی کی غیبت کرتا ہوا نہیں دیکھا. کیا بات ہے؟ تو جانتے امام اعظم نے کیا فرمایا؟ امام اعظم نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں غیبت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میرے نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. میں غیبت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میں اگر کبھی غیبت کرنا چاہوں گا، توجہ سے سننا، امام اعظم فرماتے اگر میرا کبھی جی چاہے گا غیبت کرنے کا تو میں کسی اور کیوں کروں گا؟ اپنی والدہ کی غیبت کروں گا. تو نوجوان کو بڑا تعجب ہوا، کسی کی کرتے نہیں اور کہہ رہے ہیں کبھی جی چاہے گا تو والدہ کی. کہتا حضور ایسا کیوں؟ تو کہتے میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. تو اگر مجھے نیکیاں دینی ہی ہوں تو میں کسی اور کو کیوں دوں؟ اپنی والدہ کو اپنی نیکیاں دوں گا. اب پتا چلا ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ اس کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ غیبت کرنے والے کا. نقصان ہمارا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ملفوظات غریب نواز میں لکھا ہوا ہے ایک نوجوان نیک تھا، صف اول کا نمازی تھا، کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ نہیں، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن اس کا ایک پرابلم تھا، اس کو علماء سے بہت تکلیف تھی. علماء سے بہت تکلیف تھی. جب کسی عالم کے بارے میں کوئی بات کرتا تو کہتے یار چھوڑو، یہ مولانا لوگ کی بات میرے سامنے مت کیا کرو. تم کو نہیں پتا میں نے ایک سے ایک مولانا دیکھے ہیں، میں نے ایک سے ایک امام دیکھے. اسی طرح کی بکواس کرتا. اگر سامنے راستے پر کوئی عالم آ جاتا تو اس کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا تھا. پوری زندگی یہی کام کیا. جب اس کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں اتارا گیا تو شریعت کے حکم کے مطابق اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا گیا. جب چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تو اس کا چہرہ خود بخود پھر گیا. لوگوں نے دوبارہ کوشش کی، چہرہ پھر سے پلٹ گیا. تیسری بار کوشش کی، پورا جسم تو جوں کا تیوں تھا لیکن چہرہ قبلے سے پلٹ جاتا. لوگ 8-10 بار کوشش کر کر کے تھک گئے. آخر کار اس دور کے ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور جانتے بزرگ سے جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے حضور نیک تھا، ہمیں تو بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی بلکہ صف اول کا نمازی تھا، لیکن مرنے کے بعد چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہی نہیں. ہم نے بہت کوشش کر لی لیکن چہرہ قبلے سے پلٹ جاتا ہے. آخر بات کیا ہے؟ تو جانتے ہو اللہ کے ولی مراقبے میں چلے گئے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے مراقبے میں چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آئے تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کہتے اللہ فرماتا ہے تم قیامت تک کوشش کرو گے تو بھی اس کا چہرہ قبلہ رخ نہیں ہونے دوں گا. جب تک زندہ تھا مجھ سے محبت کرنے والوں سے اپنے منہ کو پھیرتا تھا، اب مرنے کے بعد میں نے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا. آپ بتائیے کیا پلے لگا اسے؟ کیا ملا اسے؟ میرے نبی نے 1450 سال پہلے جس راستے جانے سے منع کر دیا، اس راستے جاؤ گے تو عزت ملے گی، اس راستے جاؤ گے تو کامیابی ملے گی، اس راستے جاؤ گے تو سربلندی ملے گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک عالم اپنی 7 پشتوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا.
بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جس نے کسی عالم کو پانی پلایا ہوگا، جس نے کسی عالم کو وضو کرایا ہوگا، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا ہوگا، جس نے کسی عالم کو اپنے گھر بلا کر دعوت کھلایا ہوگا، جو کوئی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھتا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ عالم دین ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ایک عالم دین کے شاگرد آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں گے، اللہ اس کو قیامت میں وہ پاور عطا کرے گا کہ ان سارے شاگردوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے بچپن کو قربان کر کے، بچپن کی خواہشات کو قربان کر کے، ماں باپ کی محبت کو قربان کر کے، کھیل کود کو قربان کر کے، خواہشات کو قربان کر کے، گھر کے خوبصورت دسترخوان کو قربان کر کے مدرسے میں آئے ہیں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں یہ بچے جو اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، یا یہ بچے جن کے سروں پر آج دستار حفظ باندھی جائے گی، یہ بچے بتائیے یہاں آخرت سنوارنے آئے ہیں کہ دنیا کمانے آئے ہیں؟ آج جن کے سر پر دستار باندھی جائے گی، ان سب کو کل ریلائنس میں جاب مل جائے گا، ٹاٹا میں نوکری مل جائے گی، یہ سب ریلوے میں بھرتی ہو جائیں گے، یہ سب کارپوریٹ میں چلے جائیں گے۔ آپ بتائیے یہ یہاں سے فراغت کے بعد کیا کریں گے؟ انہیں کون سی دنیا ملنا ہے؟ انہیں کون سا گورنمنٹ جاب ملنا ہے؟ ان کو کون سی ماہانہ 50 60 70 ہزار کی سیلری اور سالانہ لاکھوں کا پیکج ملنا ہے؟ ان کو کون سا دفتر میں کیبن اور کار اور ڈرائیور ملنا ہے؟ آخر یہ اس کے لیے آئے ہوتے تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ یہاں نہ آتے بلکہ کہیں اور جاتے۔ اگر یہ یہاں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی دنیا سنوارنے نہیں آئے ہیں، اپنی آخرت سنوارنے آئے ہیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا ہے، کل قیامت کے دن ان بچوں کو اللہ کیا انعام عطا کرے گا؟ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جنتیوں کی صفیں لگی ہوں گی اور جنتی باری باری حوض کوثر پر آئیں گے، فرشتے پیالے میں بھر بھر کر جام پلائیں گے اور جنتی آب کوثر پی پی کر جنت میں جائیں گے۔ اچانک رسول اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں اب حوض کوثر سے پیالے ہٹا دو، اب حوض کوثر پر پیالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ابھی تو بہت سے جنتی باقی ہیں، اگر پیالے ہٹا دیے تو انہیں آب کوثر کیسے پلایا جائے گا؟ تو جانتے ہو میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ میرے نبی فرمائیں گے جو باقی ہیں انہیں دیکھو تو صحیح کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں میرا قرآن حفظ کیا تھا، میرا قرآن سجایا تھا، یہ قرآن کی نوکری کرتے تھے، یہ دنیا میں جہاں جاتے تھے لوگوں کو میرا قرآن سناتے تھے۔ یہ جو لوگ بچ گئے ہیں یہ حافظ قرآن ہیں۔ اے فرشتوں حوض کوثر سے اب پیالے ہٹا دو، حفاظ کرام کو آب کوثر پیالوں سے نہیں پلایا جائے گا، میں محمد اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر انہیں آب کوثر پلاؤں گا۔ گاؤں کے چودھری کو یہ پروٹوکول نہیں ملے گا قیامت میں، آپ کے گاؤں کے لکھپتی کو یہ پروٹوکول نہیں ملے گا قیامت میں۔ ارے آپ کے علاقے کا سب سے مالدار، آپ کے علاقے کا سب سے خوبصورت، آپ کے علاقے کا سب سے بڑا آدمی مرے گا تو قبر میں جانے کے بعد جسم پھٹ جائے گا، جسم کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے 7 لوگ ایسے ہیں جن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے، اور ان 7 میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ میرے پیارے سبحان اللہ سبحان آقا، اللہ۔ ڈاکٹر اگر کوئی بن جائے تو دنیا میں لوگ ڈاکٹر کو عزت دیتے ہیں، ڈاکٹر کے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں۔ لوگ ملاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے، ان کی بیٹی ڈاکٹر ہے، ان کا بیٹا کلکتہ میں انجینئر ہے، ان کا بیٹا بمبئی میں ڈاکٹر ہے۔ لوگ یوں تعارف کراتے ہیں۔ دنیا میں اس ڈگری کی وجہ سے ممکن ہے اولاد کو بھی عزت ملے، اس کے ماں باپ کو بھی عزت ملے، لیکن آخرت میں کوئی انعام نہیں ملنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر وہ تاج رکھے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کرتی نظر آئے گی۔
آپ سوچیں حافظ قرآن کے ماں باپ کو یہ پروٹوکول قیامت میں، اور کون لوگ؟ یہ بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے والدین کی علمی حیثیت کیا ہے؟ گاؤں کا دیہاتی، کسان، غریب، مزدور، بے پڑھا لکھا، بیٹے کو مدرسے میں بھیج کر حافظ بنایا، خود کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، ماں بھی انگوٹھا چھاپ، بے پڑھی لکھی، لیکن قیامت میں ان کی علمی صلاحیت نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے، ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا۔ اگر بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا تو تمہاری علمی صلاحیت کچھ بھی ہو، اگرچہ زیرو انگوٹھا چھاپ کیوں نہ ہو، اولاد کی وجہ سے اللہ قیامت میں ماں باپ کے سر پر تاج رکھے گا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں یہ بچے ہم سے اور آپ سے لاکھ گنا زیادہ خوش نصیب ہیں، ہم سے اور آپ سے لاکھ گنا۔ جانتے ہو یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ ہیں جو بچپن ہی سے مدرسے میں آئے تعلیم حاصل کرنے۔ ہم نماز اگرچہ پڑھتے ہیں، اللہ کا احسان، لیکن تمام نمازیں بجماعت ادا ہوتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اور اگر تمام نمازیں بجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی کبھی نہ کبھی پروگرام کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، نیند اور تھکن کی وجہ سے فجر کی جماعت نہیں ملتی، عشاء کی جماعت نہیں ملتی، کبھی سفر میں ہے تو ظہر کی جماعت نہیں ملتی۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے غریب غربا کے بچے اتنے خوش نصیب ہیں کہ بچپن ہی سے نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرتے ہیں، بجماعت۔ آپ سوچیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اتفاق سے میں آج یہاں ہوں، 2 دن پہلے میں مہاراشٹرا کے اورنگ آباد میں تھا، بہار کے اورنگ آباد میں ہوں، مہاراشٹرا کے اورنگ آباد میں۔ پرسوں وہ جگہ جہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی آرام فرما رہے ہیں، میں نے وہاں یہ بات کہی، آج مدرسے میں جا کر دیکھو تو اکثر آپ کو غریبوں کے بچے مدرسے میں ملیں گے۔ ڈاکٹر صاحب شاید ہی اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجیں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ ڈاکٹر صاحب سوچیں گے میں نے BUMS کیا ہے، اپنے بیٹے کو MBBS کرواؤں گا۔ انجینئر صاحب سوچیں گے میں نے ڈپلومہ کیا ہے، اپنے بیٹے کو ڈگری کرواؤں گا۔ میں یہاں تھا تو اولاد کو وہاں پہنچاؤں گا۔ یہ نہیں سوچتے کہ میں ڈاکٹر ہوں میرا بیٹا حافظ بنے، میں انجینئر ہوں میری اولاد عالم بنے۔ مدرسوں میں پڑھنے والے اکثر بچے غریبوں کے ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ آج کا ماحول بن گیا ہے، لیکن ہندوستان کی تاریخ یہ ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس ملک پر تقریباً 50 سال تک حکومت کی، اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ وقت کے بادشاہ نے بیٹے کو حافظ بنایا، بیٹا حافظ قرآن بن کر آیا، باپ نے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، دعائیں دی، اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ دادا جان کو خوشخبری سنا دو۔ اب پوتا گیا دادا کے پاس، دادا سے کہتا دادا مبارک ہو میں حافظ بن گیا۔ تو دادا نے دعا تو دی، لیکن دادا کی دعاؤں میں وہ محبت نہیں تھی جو بابا کی دعاؤں میں تھی، دادا کے چہرے پر وہ مسکان نہیں تھی جو والد کے چہرے پر تھی، دادا کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی جو والد کے چہرے پر خوشی نظر آئی۔ تو پوتے نے کہا دادا آپ میرے حافظ بننے سے خوش نہیں ہیں کیا؟ ابا تو بہت خوش ہوئے، لیکن لگتا ہے آپ خوش نہیں ہیں۔ تو جانتے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد نے اپنے پوتے سے کیا کہا؟ کہا بیٹا تیرا باپ اگر خوش ہے تو اس کو خوش ہونے کا حق ہے، کیونکہ تو حافظ بنا ہے، اللہ قیامت میں تیرے ماں باپ کے سر پر تاج رکھے گا۔ مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا، مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یہ سنتا ہے، والد کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دادا جان نے ایسا ایسا کہا۔ تو جانتے ہو وقت کے بادشاہ نے کیا کہا؟ کہتے اگر میرے والد کی خواہش ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں، اب اورنگزیب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ خود بھی حافظ قرآن نہیں بن جاتا ہے۔ آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ آپ سوچے ہندوستان کے بادشاہ
آج کوئی کرانہ شاپ کھول کے بیٹھ جائے تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. آج تو آئی پی ایل کے چکر میں، بگ باس کے چکر میں نماز نہیں پڑھتا مسلمان. ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو لگتا ہے ساری ذمہ داری اسی پر ہے. ایک ایک بال کا سوال اس سے قبر میں ہونے والا ہے. مس کرے گا تو پکڑا جائے گا قیامت میں. نمازیں گاؤں پر لگا دے گا. ٹائم نہیں اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. وقت کے ہندوستان کے بادشاہ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، اور پھر جانتے ہو قرآن کے حافظ بنے. اور کیسے حافظ بنے؟ آپ نے اب تک سینکڑوں حافظ قرآن دیکھے ہوں گے، امامت کرنے والے، تراویح سنانے والے، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ ایسے حافظ قرآن بنے کہ ماہ رمضان میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح بھی سناتے تھے اور سال بھر اپنے ہاتھوں سے قرآن بھی لکھا کرتے تھے. ایسا حافظ تو شاید آپ کو کوئی نہیں ملا ہوگا جو قرآن سناتا بھی ہو، قرآن لکھتا بھی ہو. آپ ایسے حافظ قرآن بنے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. بس مجھے تھوڑا سا اور وقت دے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اجازت ہے آپ کی؟ اب کنکلوژن کی طرف لے چلتا ہوں، یعنی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے. آپ کی نظر پڑی راستے میں قبر تھی ٹوٹی پھوٹی سی. قریب سے گزرے تو نظر پڑی، دیکھا آپ نے قبر کے اندر جو مردہ تھا اس پر قبر کا عذاب ہو رہا تھا. اللہ کے نبی جلدی میں تھے، گزر گئے. جب کام سے فارغ ہوئے تو دوبارہ اس قبر پر آئے، یہ سوچ کر آئے کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا، چلے کچھ فاتحہ پڑھ دیں، دعا کر دیں تاکہ عذاب ٹل جائے. جب دوبارہ قبر پر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اب وہی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. سمجھے نہیں شاید آپ؟ تھوڑی دیر پہلے عذاب تھا، اب وہی قبر جنت کا باغ. عیسیٰ علیہ السلام پریشان، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تھوڑی دیر پہلے تو عذاب ہو رہا تھا، اب یہ قبر جنت کا باغ بن گئی. تھوڑی دیر کے اندر تیرے بندے نے کون سی نیکی کر لی؟ اللہ وہی نازل کرتا، عیسیٰ اس نے کوئی نیکی ویکی نہیں کی، یہ میرا نافرمان ہے، یہ میرا باغی ہے. میں نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا کبھی کیا نہیں، اور جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا کبھی بچا نہیں. اس کی قبر میں عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. عیسیٰ جب یہ مرا نا، اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی پریگننٹ تھی. اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا. جب بیٹا 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مدرسے میں لے گئی، استاد کے سامنے بٹھایا اور کہا میرے بیٹے کو اچھا انسان بنا دو، میرے بیٹے کو دیندار بنا دو. میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، اس کو ایک اچھا آدمی بنا دو. عیسیٰ اس کی بیوی 5 سال کے بیٹے کو مدرسے میں داخل کرا کے آئی ہے، اور اس کے بچے کے استاد نے آج اس کے بیٹے کو پہلی بار بسم اللہ پڑھایا ہے. عیسیٰ جس کا معصوم صفت بچہ 5 سال کا بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان و رحیم کہتا ہو، اس کے باپ کی قبر پر میں عذاب نازل کروں میری رحمت گوارا نہیں کرتی. عیسیٰ عذاب ہو رہا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، اور عذاب کو میں نے اٹھا لیا ہے اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بچہ جب پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. وہ 3 لوگ کون؟ سب سے پہلے اس بچے کے ماں باپ، اس کے بعد وہ بچہ، اس کے بعد اس کا استاد. ایک 4.5-5 سال کا بچہ پہلی بار بسم اللہ پڑھے
تو ماں باپ کو، استاد کو، اپنے آپ کو جنت میں لے جائے۔ ارے یہ اس دور کی بات کرتا ہوں جب نہ صاحب قرآن آئے تھے، نہ قرآن نازل ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ جب صرف بسم اللہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی امت کا بچہ اگر مدرسے میں آ کر صرف بسم اللہ نہیں پڑھتا بلکہ قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اسلام نے دنیاوی تعلیمات سے منع نہیں کیا۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، کانوینٹ اسکول میں بھیجیں، پبلک اسکول میں بھیجیں، انٹرنیشنل اسکول میں بھیجیں، انگلش میڈیم اسکول میں بھیجیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنی اولاد کو دنیا دینے کے لیے، دنیاوی تعلیمات کے لیے اپنی اولاد پر اتنا مال خرچ کریں، لیکن اپنی اولاد پر جتنا خرچ کرتے ہیں دنیا سکھانے کے لیے اس کا 10% اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے بھی محنت کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ ایک دو باتیں حضور غوث اعظم کے تعلق سے اور اس کے بعد بات مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ حضور غوث اعظم پیدا ہوئے تو والدہ کی عمر کتنی تھی؟ جی 60 سال۔ کتنی تھی؟ ایک عورت کے ماں بننے کی امید ختم ہو جاتی جس عمر میں، اس عمر میں غوث اعظم پیدا ہوئے، اور غوث اعظم پیدا ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ اور سارے مکتب فکر کے لوگ متفق ہیں کہ غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ غوث اعظم ماں کی کوکھ سے ولی ہی نہیں، ولیوں کے امام بن کر پیدا ہوئے۔ ولیوں کے امام، 18 پاروں کے حافظ زمین پر آئے۔ قرآن شریف کے کتنے پارے ہوتے ہیں؟ جی 4-5 آدمی کو معلوم ہے، بس باقی کو نہیں معلوم ہے۔ ہمارے یہاں بامبے میں 30 ہوتا ہے، آپ کے یہاں کتنا ہے؟ 30 ہی ہے نا، تو گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ 30 پارے، 18 تو ماں کی کوکھ سے یاد کر کے آئے۔ بچے کتنے؟ جی 12۔ فرمایا گیا بچے 12، یہ 12 کسی اور نے نہیں، اسی ماں نے جس نے کوکھ میں 18 یاد کرائے تھے، باقی بچے 12 بھی اسی نے یاد کروا دیے۔ حافظ قرآن اپنے بیٹے کو غوث اعظم کی ماں نے بنایا ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم حصول علم کی خاطر جیلان سے بغداد شریف تشریف لے جاتے ہیں۔ مختلف روایات ملتی ہیں، الگ الگ ایج ملتی ہیں، لیکن میں نے جو کتابوں میں پڑھا اور جو بزرگوں سے سنا، غوث اعظم جب جا رہے تھے شہر بغداد تو آپ کی عمر تھی 18 سال، جب پیدا ہوئے تو ماں کی عمر 60 سال، جب بغداد جا رہے ہیں تو آپ کی عمر 18، تو والدہ کی عمر کتنی ہوگی؟ جی خالی پیسہ گن لیتے ہو بس آپ لوگ، یہ حساب نہیں کر پاتے ہو۔ پیدا ہوئے تو ماں کی عمر تھی 60 سال، پھر غوث اعظم ہو گئے 18 کے، تو امی کتنے کی ہو گئی ہوں گی؟ 78 کی۔ آسان سا تو ہے، اگر یہاں جسم کے ساتھ ذہن حاضر ہوگا تو فٹ سے جواب دیں گے، دماغ تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہے اس وقت، تو ذہن بھی حاضر رکھا کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی میں 13 تاریخ کو، 13 ربیع الاخر کو میں ایک جگہ گیا تھا بیان میں، مجھے جگہ یاد نہیں آ رہی کہاں تھا، کوئی علاقہ تھا ہندوستان کا، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، میں وہاں گیا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ 11ویں شریف کا جلسہ آپ کے یہاں کتنے سال سے ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ 11ویں شریف کا جلسہ 1974 سے ہو رہا ہے، ابھی چل رہا ہے 2024 اور ہو رہا ہے 74 سے، کیلکولیشن کریں تقریباً 50 سال ہو گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے 1974 سے، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا جب میں تقریر کے لیے اسٹیج پر آیا تو جو لوگ میرے سامنے بیٹھے تھے 50% ننگے سر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا 74 سے لے کر 2024 تک اب تک قوم کو یہی نہیں پتا کہ دینی محفل میں آنے کے آداب کیا ہیں،
اب تک غوث اعظم کے نام کی محفل میں کیسے آئیں یہی نہیں سیکھا تو باقی کیا سیکھا ہوگا؟ باقی کیا سیکھا ہوگا؟ تو غوث اعظم جب شہر بغداد گئے تو آپ کی عمر تھی 18، والدہ کی تھی 78، لیکن ماں راستے کا روڑا نہیں بنی۔ ماں نے یہ نہیں کہا بیٹا تو میرے بڑھاپے کا سہارا، اکیلے چھوڑ کر کہاں جاتا؟ ماں نے خوشی خوشی روانہ کیا۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں، ہم بھی جب سفر پر جاتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں توجہ رکھیں، منع ختم کر دوں گا میں ہر رات بیان کرتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے کہیں کہتے ہیں نا 20 منٹ بولنا ہے، میں 21 منٹ نہیں بولتا۔ کہیں کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بولنا ہے، میں 31 منٹ نہیں بولتا۔ میں نے کہا 12:30 بجے ختم کر دوں تو مولانا ممتاز صاحب نے کہا کہ آپ 12:45 تک بولیں، تو 12:45 تو ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے نا، تو اجازت ہو تو اتنا ٹائم لے لوں میں۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میں صبح 8 بجے حیدرآباد سے گھر پہنچا، آج صبح 8 بجے، پھر امیر سنی دعوت اسلامی کا حکم تھا تو گھر سے 11:30 بجے پھر نکل پڑا، 2 راتوں کا جاگا تھا، کنٹینیو سفر بھی کیا تھا، امیر کا حکم تھا تو میں نکل پڑا اور پورا دن سفر کر کے یہاں آیا۔ اب یہاں آنے کے بعد آدھا گھنٹے بھی نہ بولوں تو بتائیے میرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو تھوڑا سا موقع مجھے آپ دیں، 5-7 منٹ اور باقی ہے، میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، تو غوث اعظم جب نکلے سفر پر، ہم بھی جب جاتے ہیں، آپ بھی جب جاتے ہیں، کسی کا بیٹا بمبئی جاتا ہے، کسی کا کلکتہ جاتا ہے، کسی کا دبئی جاتا ہے، تو ماں باپ اپنی اولاد سے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں بیٹا اپنا خیال رکھنا، بیٹا کھانا ٹائم پہ کھانا، بیٹا فضول خرچی مت کرنا، رات کو جلدی سو جانا، برے دوستوں کی صحبت میں مت پڑنا، اپنا خوب خیال رکھنا، مجھے ٹائم ٹو ٹائم اپنی خبر دیتے رہنا، ہماری فکر مت کرنا۔ بتائیے ہر ماں یہی کہتی کہ نہیں کہتی؟ غوث اعظم کی والدہ کی عمر 78 سال، غوث اعظم 18 سال پہلی بار ماں سے جدا ہو کر اجنبی ملک میں جا رہے، اجنبی شہر میں جا رہے ہیں، لیکن ماں نے کھانے کی بات نہیں کی۔ کسی سیرت کی کتاب میں دکھا نہیں سکتے کہ غوث اعظم کی ماں نے ایک بار کہیں تو کہا ہو، کوئی روایت لا کر ثابت نہیں کر سکتے کہ ماں نے کہا بیٹا کھانا ٹائم پہ کھا لینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، پڑھائی پر دھیان دینا، رات کو جلدی سو جانا، بیٹا اپنی فکر ہماری فکر مت کرنا۔ ماں نے ایک جملہ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کی وجہ کہ ماں جانتی تھی جس راستے پر میرا بیٹا چل رہا ہے اس راستے کی منزل جو ہے وہ کھانے پینے سے ملنے والی نہیں ہے اور رات بھر سونے سے ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ماں کہتی بیٹا ٹائم پہ کھانا تو غوث اعظم بھوکے کیسے رہتے؟ اگر بھوکے رہتے تو ماں کی نافرمانی ہو جاتی۔ اگر ماں کہتی بیٹا رات جلدی سو جانا تو غوث اعظم رات بھر کیسے جاگتے؟ اگر جاگتے تو ماں کی نافرمانی ہو جاتی۔ ماں جانتی تھی میں بغداد میں بیٹے کو کھانے پینے نہیں بھیج رہی ہوں، مجاہدات سے گزار کر اسے مقام ولایت کے لیے میں نے روانہ کیا۔ میرا بیٹا کھانے نہیں جا رہا ہے، نفس کشی کے لیے جا رہا ہے، قربانی کے لیے جا رہا ہے، مجاہدات کے لیے جا رہا ہے۔ ایک ہی نصیحت کی بیٹا عبد القادر، چاہے جو ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولنا۔ سنا ہے نا آپ نے؟ ماں ولیہ تھی، ماں دیکھ رہی تھی بیٹا مدرسے بعد میں پہنچے گا، داخلہ بعد میں لے گا، آزمائش تو راستے میں ہونے والی ہے، اس لیے ماں نے کہا کہیں دنیا کی محبت دل کے اندر غالب نہ آ جائے۔ ماں نے 40 اشرفیاں سل تو دی تھی لیکن کہا بیٹا جھوٹ مت بولنا، اور غوث اعظم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی بغداد پہنچے نہیں، مدرسے نظامیہ میں داخلہ لیا نہیں، کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا نہیں، وہاں کی کتابیں پڑھی نہیں، ابھی تو راستے میں تھے۔ آپ کے ماں کی وصیت پر عمل کرنے پر اللہ نے 40 یا 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے۔ مدرسے گئے نہیں تو یہ شان ہے، پڑھ کے نکلیں گے تو ان کی شان کا کیا کہنا۔ اور سنو جو اصل بات بتانا مقصد ہے، بہت ساری باتیں اس ضمن میں عرض کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ غوث اعظم مرغا کھاتے، ہڈیاں جمع کر کے دوبارہ زندہ کر دیتے تھے، سنا ہے نا آپ نے؟ تو پھر بھوکے کیوں رہ رہے تھے؟ پیاسے کیوں تھے؟ درختوں کے پتے کیوں کھا رہے تھے؟ گری پڑی حلال جائز چیزیں کیوں کھا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟
ایک مرغا لے جاتے گھر سے، ذبح کرتے، ایک دن فرائی کر کے کھا لیتے، پھر ہڈیاں جمع کر کے زندہ کرتے، اگلے دن گریوی بنا لیتے، پرسوں تندوری بنا لیتے۔ وہی ایک مرغا 8 سال تک چلتا رہتا مدرسے میں۔ لیکن غوث اعظم مدرسے کھانے پینے نہیں گئے تھے، غوث اعظم نے بھوکے رہ کر، درختوں کے پتے کھا کر، پانی پی کر، رات بھر جاگ کر، جنگلوں بیابان کی خاک چھان کر، گری پڑی حلال چیزیں، جائز چیزیں کھا کر، غوث اعظم نے قیامت تک مدرسے میں جانے والے بچوں کو بتا دیا، بیٹا تم مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آئے ہو، مرغ مسلم کھانے نہیں آئے ہو۔ یہاں تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا، یہاں تمہیں چٹنی روٹی کھانی پڑے گی، یہاں تمہیں باسی روٹی کھانی پڑے گی، یہاں تمہیں من کو مار کر جو نہیں پسند ہے وہ بھی کھانا پڑے گا۔ اور اگر تم اس مرحلے سے گزر گئے، یہاں سے فارغ ہو کر جب نکلو گے، جہاں جاؤ گے اللہ تمہاری خاطر نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ یہ تمہاری قربانی کا وقت ہے۔ یہاں مرغ مسلم کی تمنا مت کرنا، فارغ ہو کر نکلنا، جہاں جاؤ گے تمہاری خاطر دسترخوان لگے گا انشاءاللہ، جہاں جاؤ گے تمہاری خاطر انتظامات ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں قربانی دینی ہوگی۔ وہ ولیوں کے امام تھے، ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ غوث اعظم کی بھوکا رہنا غریبی کی وجہ سے نہیں تھا، بھوکا رہنا یتیمی کی وجہ سے نہیں تھا، بھوکا رہنا بے کسی بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا۔ غوث اعظم قیامت تک آنے والے نانا کے امتیوں کو پیغام دے رہے تھے، جب تم تعلیم کے راستے پر چلو گے تو تمہیں قربانی دینی پڑے گی، تمہیں مجاہدات سے گزرنا پڑے گا، اور جب تم ان مرحلوں سے گزر جاؤ گے بخوبی تو اللہ تمہیں عزت بھی دے گا، اللہ تمہیں برکت بھی دے گا، اور جن چیزوں سے اب تک محروم رہے اللہ تمہیں وہ نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ بس آخری بات عرض کر دوں، باتیں بہت سی ہیں، آخری بات اسی ضمن میں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ ایک بوڑھی مائی اپنے بیٹے کو لے کر آئی غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہتی میرا بیٹا آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ خانقاہ میں چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا۔ غریب ماں تھی، بیٹے سے ملی چلی گئی۔ 2-4-6 مہینے کے بعد پھر آئی ملاقات کرنے، جب آ کر دیکھا تو بیٹا سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ دوپہر لنچ ٹائم تھا، دوپہر کے وقت اس کا بچہ بیٹھا دسترخوان پر سوکھی روٹیاں بمشکل تمام کھا رہا تھا۔ جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا کہ میرا بیٹا اتنا پیار سے پالا میں نے اور عبد القادر نے میرے بیٹے کا کیا حل کیا۔ غصے میں گئی غوث اعظم کے پاس، جا کر دیکھا تو غوث اعظم بھی کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان پر مرغا رکھا ہوا تھا۔ غوث اعظم مزے سے مرغا کھاتے جا رہے۔ اب مائی نے یہ دیکھا تو اس کا پارا اور چڑھ گیا، ایک طرف میرا بیٹا سوکھی روٹیاں اور یہ حضرت ہو کر یہاں مزے سے مرغ مسلم۔ اب مائی نے بڑبڑ کرنا شروع کیا، یہ تو اچھا ہوا میں چلی آئی ورنہ میرے بیٹے کو تو مار ہی دیتے، تم تو مزے سے مرغ مسلم کھاتے ہو اور ہمارا بیٹا سوکھی روٹیاں کھائے، کوئی اپنے شاگرد کے ساتھ ایسا کرتا ہے کیا؟ غوث اعظم اس کی بات خاموشی سے سنتے جاتے ہیں اور اپنا کھانا کھاتے جاتے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو جانتے ہو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ابھی تو تیرے بیٹے کو یہی کھانا ہوگا، اس کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے گا تو پھر جو چاہے گا وہ بھی کھایا کرے گا۔ تو ابھی تو ہمیں سوکھی روٹیاں کھانا ہی ہے، ابھی تو بھوکے رہنا ہی ہے، ابھی تو نفس کو قربان کرنا ہی ہے، ابھی تو محنت مشقت کرنا ہی ہے، اور اس کے بعد جب نکلو گے ان قربانیوں کے بعد پھر دیکھنا میرا کریم آپ کو کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو یونیورسٹی میں نہیں بھیجا بلکہ اس دارالعلوم میں بھیجا ہے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، اور یقیناً یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں اور مدرسے کے تمام ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔